الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه الحميد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم حتى الخرع، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. معزز نمائندین ملت، علماء اعظام، حاضرین مجلس، کانفرنس کا عنوان ہے سیرت معلم انسانیت. ٹوٹل کائنات کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام الہدیٰ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اندازہ فرمائیے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے امتیازی اور اعلیٰ شان عطا فرمائی. تو اس شان کی جو وجوہات ہیں، ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس انداز سے بیان فرمائی. فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے وہ چیزیں کسی دوسرے نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. اب جن 5 چیزوں کا اللہ کے رسول نے انتخاب فرمایا اور جن کی بنیاد پہ یہ جملے ارشاد فرمائے کہ وہ گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی، تو یقیناً رسالت انہیں امتیازی چیزیں سمجھتی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی مقام ہے. وہ چیزیں بھی کس نے دی؟ بولے اللہ نے. ان 5 چیزوں میں پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اور اس پہ انتہائی غور کیجیے. کانفرنس کا عنوان ہے سیرت معلم انسانیت. تمام انبیاء میں رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اور مجھ محمد کو 5 ایسی امتیازی چیزیں عطا کی گئیں جو کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی گئی. ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، مجھے یہ چیز عطا کی گئی ہے کہ جب میں ایک بات بولتا ہوں تو وہ کائنات کی باتوں کی امام ہوتی ہے. مجھے کلام کی سرداری عطا کی گئی ہے. میرے جملے، میری گفت و شنید، میری زبان سے نکلنے والا تکلم، ادب، بلاغت، ادابت، ٹوٹل کائنات کے بولنے والے اور لکھنے والے تمام تر لکھاریوں اور متکلمین اور علم الکلام کے اماموں کا مجھ محمد کا ایک ایک جملہ امام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرداری ہے اس کی نشانی نہ تو پگڑی کی شکل میں ہے، بڑی پگڑی باندھی ہوئی، نہ یہ ہم دیکھ کے کسی کو پرکھیں گے کہ اس کے نیچے گاڑی کیسی ہے، اور نہ یہ سٹیٹس ہے کہ اس کے پاس زمین اور جائیداد کتنی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جملوں کے ساتھ کائنات کی تعلیم فرماتے تھے، حضرت رسول اللہ نے ان جملوں کو اوتیت جوامع الکلم کہہ کے فضیلت کی ایک مرکزی وجہ قرار دیا
کسی بندے کو گفتگو اچھی کرنی آتی ہو نا، معاشرے میں اس جیسا مقام کسی کا نہیں ہوتا۔ یہ تعلیم ہے۔ خاموشی عقل مند کا زیور ہے اور بیوقوف کا بھرم ہے، اور کلام یہ انسان کو امام بناتی ہے۔ بات آپ اکثر آپ یہ جملہ کہتے ہیں، یار فلانوں نے اس مشورے پا لیے تھے، اب عموماً بعض بندے کو تو گل بھی نہیں کرتے، انہوں تو بولنے کا بھی نہیں پتا ہے۔ تو یہ جو بول ہیں، یہ جو جملے ہیں، ان جملوں سے معاشرے میں انسان امامت کے درجے میں فائز ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ جب بھی کلام فرماتے ہیں، وہ کلام کائنات کی ہزاروں کتابوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس ایک جملے پہ صدیوں سے کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دوبارہ اس کائنات میں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ختم المرسلین کا تاج سجایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میری جو خوبیاں ہیں اور میرے جو خصائص ہیں، وہ 5 ایسے خصائص ہیں لم یؤتہن احد من قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے کو نہیں دیے گئے۔ اور ان خصائص اور ان خوبیوں میں سے جو اللہ نے خاص طور پہ مجھے عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ جوامع الکلم، اللہ نے مجھے گفتگو کرنے کے جو جملے ہیں سکھائے ہیں، اور میری علمانی ربی فاحسن تعلیمی، اللہ نے میری تعلیم فرمائی اور تعلیم فرمانے میں بھی کمال کیا۔ ادبانی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور ادب سکھانے میں بھی کمال کیا۔ ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں، میں نے ایک حدیث سنانی ہے بس آپ کو، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی و اوجز، اس پرسنالٹی اور اس شخصیت کو جس کا ایک ایک جملہ کلام موجز ہے، بلیغ ہے، اس میں کائنات کی تربیت کے سوتے پھوٹتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، اور وہ کائنات کے ہر فرد کو سیراب کرتی ہے، یہاں سے خیر پھیلتی ہے، یہاں سے کائنات کو اللہ خیر عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے میں کائنات کی صدیوں کی خیر چھپی ہوئی ہے۔ اس رسول کو صحابی آ کے کہتے ہیں علمنی و اوجز، اذنی و اوجز، اوصینی و اوجز، اے اللہ کے رسول میری تعلیم فرمائیں اور ایسے جملوں سے میری تعلیم فرمائیں، یا مجھے نصیحت فرمائیں، ایسے جملوں سے مجھے نصیحت فرمائیں، مجھے نصیحت اور وصیت فرمائیں۔ اوجز، کلام موجز ہو، کائنات کا خلاصہ ہو، حرف آخر ہو، روح زمین میں دوبارہ مجھے کوئی بات پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہ رہے۔ سیدی لب ہلائیے، تعلیم فرمائیے، تربیت فرمائیے۔ موجز، ایک اتنا بات بھی یاد رکھنے والا نہیں ہو، مختصر سی بات ہو، موجز جامع معنی ہو اور حرف آخر ہو، زیادہ لمبی نہ ہو، اشارہ کیجئے، ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا اذا انت صلیت تصلی فصلی صلاۃ مودع، میرے صحابی نماز کی پابندی کر، اور جب تو نماز پڑھ تو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کر۔ تو سمجھ تو ہے، تیرا رب ہے، اس کے بعد موت ہے، قبر ہے، امتحانات ہیں، آگے لمبا سلسلہ سوال و جواب اور منکر نکیر، تیری زندگی کی برائیاں، پھر رو، اپنی آنکھ سے آنسو بہا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طرح پڑھ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ کأنہ یراک، یہ دل، یہ خیال تیرے دل میں نہ آئے تو کم از کم یہ خیال تو دل میں لے کے آ کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. فصلی صلاۃ مودع، نماز اس طرح پڑھ گویا یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے. اللہ سے جنت کی امید، جہنم سے بچنے کا ڈر، دل میں وہ گناہ ابل رہے ہیں اور ذہن میں یہ تصور ہے کہ اس کے بعد میری موت ہے. حضرات پھر کائنات دیکھتی ہے کہ تیر جسم سے نکل جاتا ہے، نماز خراب نہیں ہوتی. آپ پنکھے بند ہو جائیں نماز خراب ہو جاتی، اے سی بند ہو جائے نماز خراب ہو جاتی، بچہ چیخ مار دے نماز خراب ہو جاتی. 2 صحابہ کی ڈیوٹی اللہ کے رسول نے لگائی، پہلے پہ ایک نے نماز کھڑی کر دی، ایک آرام میں، اور تیر آ کے جسم سے بےبس ہوا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اس صحابی کے خون سے سویا ہوا گلاوٹ محسوس کر کے اٹھا کہ یہ گیلا پن کیا ہے. چراغ جلایا تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والا اتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جسم سے تیر پار ہو گیا. فصلی صلاۃ مودع علمنی واوجز اذنی واوجز، گفتگو فرمائیے، نصیحت فرمائیے کہ کائنات کی امام ہو، دوبارہ حاجت نہ رہے، دوبارہ ضرورت نہ رہے. او میرے صحابی، تیری ضرورتیں، تیری حاجتیں اس نماز کی بنیاد پہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ پوری کر دیں گے جسے تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ. نماز پڑھ کے دھیان بندے کی جیب کی طرف رکھے گا، کسی بندے کے آنے میں نماز کو خوبصورت کرے گا تو یہ تیری نماز عبادت نہیں رہے گی بلکہ شرک بنا دی جائے گی. اس کو دکھانے کے لیے پڑھ، اس کے لیے پڑھ، تنہائی میں بھی پڑھ، جنت خلوت میں پڑھ، اس طرح پڑھ کہ اس کے بعد تیرے رب کی طرف حاضری کا سفر شروع ہونے والا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بندے کی موت کا تذکرہ کیا ہے، وقیل مراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، آج بندے کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ رہی ہے اور روح کف سے انتری سے پرواز کر رہی ہے. لاؤ کوئی حکیم طبیب اس کے دل کی ایک دھڑکن واپس پلٹا کے دکھائے. میں نے جتنی لکھی تھی دل اتنی بار دھڑکا ہے، ایک دھڑکن نہیں تم دے سکتے. فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى، اس بندے کی مہلت، سانسیں، دل کی دھڑکن اسے ملی، اس نے نماز نہیں پڑھی. اللہ اور بھی نیکیوں کا یہاں تذکرہ ہو سکتا تھا کہ اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. تو نماز کا اللہ کے ہاں ایک خاص مقام ہے. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے کڑوں میں سے مضبوط ترین کڑا نماز ہے، اور سب سے پہلے جو کڑا توڑا جائے گا وہ یہی ہے، لوگوں کے دلوں میں سے نماز کا احترام اٹھ جائے گا. من ہدمھا فقد ہدم الدین، جو نماز کو توڑے مروڑے گویا اس نے پورے دین کو توڑ اور مروڑ دیا. جس کی نماز میں اہتمام نہیں، اس کی زندگی میں اہتمام نہیں، جس کے پاس نماز کی پابندی نہیں، اس بندے کے پاس وقت کی پابندی نہیں، جس کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں، وہ تیرے ساتھ مخلص نہیں، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں. جو اللہ اکبر پہ اٹھ کے وقت میں نہیں آیا، تیرے بڑھاپے میں تیری آواز پہ نہیں آئے گا. اگر وہ اللہ کے لیے نہیں جا سکتا، اپنی جنت کے لیے نہیں جا سکتا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، تم ہمارے ساتھ تھے، دوزخ کی وادیوں میں کیسے آ گئے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جو آگ سے بچنے کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کرتا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے ابے کے رونے پہ نیند کو قربان کرے، اپنی امی کی ہائے بائے پہ نیند قربان کرے. جن اولادوں کو تم اٹھا کے رب کے دربار پہ نہیں لا سکتے، مت بڑھاپے میں خدا سے شکوہ کرنا اور مولوی کو یہ اپیل کرنا کہ مولوی صاحب اولاد نافرمان ہو گئی ہے، دعا کیجیے، دعا سے یہ چیزیں سدھرتی رہیں گی. نماز پڑھ تو اس طرح پڑھ کے گویا تیری زندگی کی بولے ایڈے دھیان، ایڈی توجہ، ایڈے خشوع، ایڈے خضوع، پورے اہتمام، وضو کر کے خدا نہیں، صبح ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب عشاء ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، تہجد ہو، اس طرح پڑھ گویا تیری زندگی کی آخری نماز. پھر تینوں پڑھن دا سواد نہ آئے تو پھر آ یہ سوچ کے پڑھ
تیرے نیل نہ بہیں, تیرا دل دھک دھک نہ کرے, تجھے خدا اپنی قدرتوں کے مشاہدات نہ کروائے, تو پھر کہنا کسی مولوی سے کہ مولوی صاحب نماز میں جی نہیں لگتا, نماز میں جی اس لیے نہیں لگ رہا کہ تو نماز جی لگا کے پڑھتا ہی نہیں. مختصراً دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اجمعی الیاس مما فی ایدی الناس. او میرے صحابی, جیڑے بندے تے تینوں 100% امید ہے نا تیرے کام آئے گا, اوکھے ویلے تیرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا, تیرا کوئی عیب کچے گا, اور تجھے کوئی مشکل اور پریشانی پڑ گئی, 100% جس بندے کے ساتھ تجھے 100% یقینی امید ہے, اگر تو سکھ کی زندگی چاہتا ہے تو اس بندے سے 100% ہی نا امید ہو جائے. وَأَجْمَعِ الْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ, مایوسی کا ڈھیر لگا اور سمجھ یہ میرا وہ بیلی ہے جو 100% میرے کام آنے والا ہے. پھر یہ تیرا تصور توجہ اللہ کی طرف لے جائے. جب تجھے پتا ہے فلاں بیٹھا ہے, فلاں ہے نا, تو تجھے اللہ کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے. اللہ کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے نا جس سے کاروبار چھن جائے, جس کو کوئی نہ کوئی نوٹیفکیشن آ جائے کہ تیری جاب کے آخری ایام ہے, پھر بھاگ کے دعا کرواتے مولوی صاحب آپ ہم کو منڈے کی نوکری لگ جائے. یعنی ہم لا الہ الا اللہ کو خواہشوں کو پورا کرنے کا پرمٹ سمجھتے ہیں کہ اسی لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں, اللہ کی ذمہ داری کہ ساری خواہشیں پوریاں کرے, اور سیرتیں ہم ان لوگوں کی بیان کرتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی. یہ مولوی کو بھی یہاں خواہش لے کے آتی ہے نا, حوث بالا ہے, ممبر ہے, تجھے رنگین میں آنے کی نصیحت بھی تیری ایک صورت ہے, افسانہ خانی کی گفتگو کر کے پھر پیسے مانگتے ہو, اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں ہے. وَأَجْمَعِ الْيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ. سانو ٹینشن ہے نا یہ یار بندہ میرے کام نہیں آیا, یار مینوں بڑی امید سی, مینوں لگتا نہیں سی تو ایویں کرے گا, یار میں فلاں موقع تے کام آیا, یہ مطلب ہے تو آؤٹ پٹ چاہنے رسپانسبلٹی کے لیے کہ یہ بھی میرے ساتھ کرے گا, اٹ فار دیٹ, اس لیے تو اس کے کام آیا, تو اللہ کے لیے کام نہیں آیا, لہٰذا تیرا وہ کام آنا بھی تیرے لیے عذاب بن جاتا ہے. یار میں یہ نیا جمے تے اے کیتا ہے, انہیں کھ بھی نہیں کیتا, تیری زندگی عذاب بن جائے گی, عتاب بن جائے گی. باہر نکل, ٹینشن سے پاک ہو کے ایک اطمینان کی زندگی گزار. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مایوسیوں کا ڈھیر لگا کے سمجھ کہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے سے مجھے مشکل کے وقت 100% امید ہے کہ میرے کام آئے گا. لہٰذا جڑا 100% تیرے کام ہونا ہے, جدو تو ادو تو مایوس ہو گیا تے دروازہ کی نہ پھر وہ بولو تو صحیح بھی بندہ کو ٹھوک کے جواب دے, میرے ساتھ کسی کو امید ہے 50%, حضرت نصر اللہ صاحب کے ساتھ کسی کو امید ہے 50%, میرے ساتھ کسی کو امید ہے 100%. انہیں پہلو 100% والے کو فون کیتا تے میں دیتا ٹھوک کے جواب. میں کی دیتا, انہیں کہا یار یہ دیتا مینوں 100% امید سی, انہیں ٹھوک کے جواب دیتا ہے, تے جنہیں تے مینوں 50% امید ہے کہ میرے سر تے قرض ہے یا پلاٹ بنتا ہے, تے میں انہوں فون نہیں کرے گا. جواب لے کے جو انہوں آکھے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے, تے جی پہلو ہی آکھ دے اللہ بندہ کر دینا ہے, بندیاں دے ذریعے ہی اللہ مدد کراؤندا ہے, لیکن اللہ آندا ہے پہلو میرے دروازے تے آؤ. اجمعِ الیاس مما فی ایدی الناس. لوگوں نے جیباں نہ دیکھو, لوگوں کے ہاتھوں سے نا امید ہو جاؤ. یہ تعلیم فرمائی, اور اللہ کی قسم یہ ہزاروں ٹینشنوں کا علاج ہے. میں امیر صاحب کے لیے یہ جملہ کہوں کہ یاسین ظفر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ چلو تاری صحت بڑی ٹھیک ہے, فرمان لگے میں یہ اصول تے عمل کیتا ہے کہ جس بندے دے تے مینوں 100% امید ہوے نا طالب علم تے کہ 100% مینوں رزلٹ دے گا, میں پھر 10% اس پہ امید رکھتا ہوں. جس پہ 100% امید ہو, کتنی امید رکھتا ہوں, کٹو کٹ میں وہ امید رکھتا, لیکن وہ جب 25% مینوں رزلٹ دیتا ہے نا مینوں خوشی ہوتی. وہ بندہ جہدے تے مینوں ساڈے تعلقات کی خرابی کی وجہ بھی ایک یہ ہے کہ دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہی اس کو تصویر دکھا ڈالی, افسانہ سنا ڈالا. جنہیں آخیا نا اللہ خیر کرے گا میں تیرے نال ہاں, اسی اگلے دن ہی جا کے آنے مینوں اب ٹھیک پی گئی ہے, تو میری تھان سے پر تو مینوں حوصلہ کیوں دیتا. علمنی اوجز. اور تیسری بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتکلم بکلام فتعتذر منہ غدا. میرے صحابی زندگی میں اپنی زبان سے کبھی بھی ایسا جملہ نہ بولنا، کبھی بھی ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا، کبھی بھی ایسا کلام نہ کرنا کہ جس کلام سے کل کو تجھے معذرت کرنی پڑے. تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ کدے بھی وہ گل نہ کری کہ شام نو تینوں اس گل تو شرمندہ ہو کے رجوع کرنا پڑے. تیرے 4 دفعہ زندگی ایک محفل جینے ہو جائے نا تو انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اس کی بات نہیں رہتی. بڑا تول کے اور سمجھ کے بول. زندگی میں کبھی ایسی کلام نہ کرنا کہ اس کلام سے اگلے دن تجھے معافی مانگنی پڑے، تجھے ایکسکیوز کرنا پڑے اور لوگوں سے تجھے خاصگار ہونا پڑے کہ میں اس موقف سے رجوع کرتا ہوں، میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں. لا ابالی نہ بن، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار اور وہ جملہ بول جو کلام تجھے معاشرے کے اندر عزت وقار اور احترام عطا فرمائے. علمنی و اوجز، اللہ کے رسول تعلیم فرمائیے خلاصہ کلام ہو نماز پڑھ تو آخری سمجھ کے پڑھ، لوگوں سے نا امید ہو جا بالکل قطعی طور پہ. کبھی بھی دنیا کی عام زندگی گزارتے ہوئے بھی لوگوں کی جیبی کی طرف نہ دیکھ. ہمارا حال یہ ہے نکاحوں کے موقع پہ دیکھنے میں آتا ہے ادھروں پہ بڑھنا پڑتے ہیں، ادھروں دعا شروع ہو جاتی ہے. ہم مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں اور دھیان ہمارا بیت کی اس ڈبی کی طرف ہوتا ہے. او نا امید ہو، مایوس ہو، تیری قسمت میں لکھا تیرے لب تک پہنچے گا. نصیبوں کا یسیبوں کا ولو تحت جبلین، جو تجھے ملنا ہے ملے گا اگرچہ پہاڑ کے نیچے ہے. لا نصیبوں کا لا یصیبوں کا ولو تحت شفتین، جو تیرے حصے قسمت میں نہیں ہے تیرے 2 ہونٹوں کے درمیان بھی ہو تجھے نہیں ملے گا. اور اپنی زبان سے کبھی بھی ایسی کلام نہ کر کہ اگلے دن تجھے اس سے معذرت کرنی پڑے. یہ باتیں اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے اور معاشرے میں عزت اور مقام عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.